ہر مذہب کا کوئی علامت، کوئی نشان، تو اسلام کے شعائر میں سے ایک شعیرہ، ایک شعار وہ بقرعید بھی ہے کہ مسلمان جب عید الاضحیٰ آنے والی ہوتی ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ آنے والی ہوتی ہے، تو مسلمان جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ کے ہاں قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ عبادت دنیا کے کسی اور مذہب میں اس طرح سے نہیں ہے، اور یہ عبادت پچھلے مذہبوں میں تھی، یہودیوں میں بھی تھی، عیسائیوں میں بھی تھی، مگر یہود و نصارہ میں جو فنٹر قسم کے علماء پیدا ہوئے، جنہوں نے جو لبرل قسم کے نا، جنہوں نے ہر چیز کو لاجک اور ایکچولی یہ تو اس لیے تھا، ان کے ہاں جب لبرل لوگ پیدا ہوئے نا، تو ایسے مولانا بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ان لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین اور مذہب میں کانٹ چھانٹ بولو شروع کر دی، پبلک خوش رہے۔ تو انہوں نے دوسری شادی پہ پابندی بھی لگائی کہ عورتیں اس کو پسند نہیں کرتی اس لفظ کو، قربانی پہ پابندی لگائی کہ یار اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو تو غریب بھی خوش ہو جائے گا، اور جو مولوی ایسی تقریریں کرے گا غریب اس مولانا سے بھی کیا ہو جائیں گے، بولنا پڑے گا، خوش ہو جائیں گے۔ اگر میں یہ بیان کروں کہ جتنے کا آپ کٹا لے کر آ رہے ہو ایک بچڑا، اتنے پیسے کسی غریب بیٹی کو جہیز دے دو، ایک مثال دے رہا ہوں، تو لبرل لوگ اس نعرے سے بہت زیادہ خوش ہوں گے، یار زبردست بات، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ کی بات کی ہے مفتی صاحب، انسانیت کی خدمت ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ تو لاجک ہر چیز کی وہ تلاش کر کے دین اور مذہب کا کیا کر دیا انہوں نے، بیڑا غرق کر دیا۔ آج بھی ہمارے یہاں کچھ اسی قسم کی چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ جو قربانی ہے نا، قربانی بقرعید کی، اس کا ایک بہت بڑا فلسفہ یہ ہے، تو میرا گلا پتہ نہیں کیوں آج نہیں، پانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پراٹھے کا مسئلہ ہے، مسئلہ سارا کہاں، پراٹھے چھوڑنے پڑیں گے، تیل والی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، نہیں پراٹھوں سے کہاں ٹھیک ہوتا ہے، گھی کیا، پراٹھا گھی کے بغیر پھر پراٹھا تھوڑی ہوگا وہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے ٹی وی میں اگر تصویر نہ ہو تو پھر حلال ہے، بڑے مفتی ہیں، میں نے خود سنا ان سے، کہہ رہے ہیں اگر ٹی وی میں تصویر نہ ہو تو پھر کیا ہے وہ پھر ٹی وی تھوڑی، پھر تو ریڈیو، اتنا بڑا ریڈیو بن جائے گا، پھر وہ تو ویسے ہی حرام ہو جائے گا کہ ریڈیو اتنا بڑا کیوں ہے۔ تو ایسے ہی ہے پراٹھا گھی یا تیل کے بغیر، تو ایسے ہے کہ آپ یہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا، ایسی باتیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ دکان پہ لکھ کے لگا دیں ہمارے ہاں بغیر گھی کے پراٹھے دستیاب ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا، ہاں، تو یہود و نصارہ نے اپنے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا، رجم کی سزا ختم کر دی، جیسے غامدی صاحب نے رجم کی سزا کیا کر دی ہے، ختم، بڑی وحشیانہ سزا ہے نا، شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو۔ اب یہ چیز انسان ذہنی طور پر اس سزا کو قبول نہیں کرتا، خاص طور پہ جس نے یہ جرم کر لیا وہ تو کبھی بھی مانے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ویسے ہی گردن اڑا دو بھائی اگر مارنا ہے، کیا خیال ہے۔ بلکہ لبرل لوگ کہیں گے کچھ بھی نہیں کرو، 50 روپے جرمانہ دے کے کیس ختم کرو، کیونکہ ان کی نظر میں یہ جرم اللہ کا جرم ہے نا، تو اللہ کے جرم کی کوئی برائی ان کے دلوں میں ہے نہیں، ان کے یہ صرف انسانوں کے حقوق جانتے ہیں، خدا کا مخلوق پر کیا حق ہے یہ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ تو یہود و نصارہ نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، میری امت بھی پچھلے لوگوں کو فالو کرے گی،
یعنی اس امت میں بھی ایسے علماء پیدا ہوں گے جو وہی حرکتیں کریں گے جو کنہوں نے کی ہیں؟ یہود و نصارہ نے. فرق یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں سارے غلط ہو گئے تھے، جبکہ نبی نے یہ خوشخبری دی ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس میں دونوں چیزیں چلیں گی، اہل حق بھی اور اہل باطل بھی. سارے اہل باطل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ایسا دین پیش کر رہا ہے جس سے یہ تصور آ رہا ہے کہ یہ سارے غلط تھے اور میں صحیح ہوں، تو اس کا مطلب یہ 100% غلط ہے، کیونکہ سارے غلط نہیں ہو سکتے. بلکہ نبی کی حدیث کا مفہوم ہے ظاہرین علی الحق، ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، یعنی وہ چھوٹی جماعت نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی جماعت ہوگی. تو یہود و نصارہ نے کیا گڑبڑ کی؟ دوسری شادی پہ پابندی لگائی. عورتیں اس ٹاپک سے کیا ہوتی ہیں؟ بولو. ناراض. پہلی بیوی کے آنسو دیکھے انہوں نے ترس آتا ہے، یار اس بیچاری کا کیا قصور، نے ختم. حالانکہ ان کے مذہب میں 4 سے زیادہ کی اجازت تھی، تو انہوں نے 4 کی کو بھی نہیں رکھا. انہوں نے کہا یار یہ تو عورت بیچاری روتی ہے، سالوں کو تکلیف، سسر کو تکلیف، چھوڑا یار یہ ختم. قربانی کا فلسفہ انہوں نے کیا کر دیا کہ کیا جانور کٹ رہا ہے بھائی، تڑپ رہا ہے، ٹانگیں مار رہا ہے، خون نکل رہا ہے، یہ عجیب بھیانک والا منظر، اف. تو بہتر نہیں ہے یہ پیسے کسی مسکین کو دے دو، غریب کو دے دو، ٹرسٹ کو دے دو. تو آہستہ آہستہ نا تبدیلیاں ہوتے 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 نماز روزہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. اب پتہ ہی نہیں ان کا رمضان کب آتا ہے کب جاتا ہے، کوئی پتہ چلتا ہے عیسائیوں کے. حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم پہ روزے ایسے فرض ہیں جیسے پچھلی امتوں پہ فرض تھے. لیکن اس امت کے علماء نے ایک کام بڑا شاندار کیا، اور یہ آج نہیں، یہ 1000 سال پہلے کر لیا. اس دین کو تحریف سے بچانے کے لیے اس امت نے یہ کام کیا کہ صدیوں پہلے فقہا نے جو ریسرچ اور تحقیق کر کے کتابوں میں لکھ دی، قرآن و سنت کی جو تحقیق، اور وہ پوری امت نے اس کو قبول کیا. تو اس امت کے اکثر علماء نے فتویٰ دیا کہ اب انہی میں سے کسی ایک تحقیق پر عمل کیا جائے گا، مزید کوئی 5ویں تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ تحقیق کے نام پہ لوگ قرآن و سنت سے دور نہ ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان میں سب سے پہلے جو ریسرچ کا کام تھا، تحقیق کا کام، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، ان کے شاگرد حماد، ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے شروع کیا. باقاعدہ فقہ کو ریٹن فارم میں لانا، بولو بھائی، شروع کیا کہ قرآن و حدیث کی ریسرچ کو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ کتابی شکل میں بند. مسائل کو ترتیب سے لکھ لینا چاہیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ کیا ہے، یہ ناجائز. وضو کے احکام، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، روزے کے احکام، غنیمت کے احکام، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، وراثت کے احکام، کتاب الحدود، سزاؤں کے احکام، ریاستی قوانین. یہ تمام چیزیں فقہ کی کتابوں میں کیا ہو گئیں؟ ریٹن فارم میں لے آئے. یہی کام امام شافعی نے بھی کیا، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. یہی کام امام مالک نے بھی کیا. یہی کام امام احمد ابن حنبل نے بھی کیا. اور بھی فقہا نے یہ کام کیا، مگر امت نے ان چاروں کو جس طرح سے قبول کیا، کسی اور کو یہ مقبولیت نہیں ملی، کیونکہ ان کے دلائل بڑے وزنی اور جاندار تھے. تو جب یہ 4 فقہ وجود میں آئے، ان میں کچھ مسائل میں اختلاف بھی تھا، اتفاق بھی تھا. تو اس وقت کے تمام علماء کا یہ فتویٰ آج بھی، کہ اب اگر کسی نے اسلام کو فالو کرنا ہے تو اس کی تحقیق اگر ان 4 فقہا سے ٹکرائے گی تو اس تحقیق کو کہاں؟ دیوار پہ دے مارا جائے گا. وہ اس کی اپنی رائے ہوگی، وہ اسلام بولو نہیں ہوگا.
اب اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے نا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ان چاروں کو فالو کرو، یہ بالکل ایسے ہی جاہلانہ سوال ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وہ حدیث کو صحیح مانو جو امام بخاری نے جس کو صحیح کہا ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مصحف عثمانی کو فالو کرو، جو حضرت عثمان نے قرآن مرتب کیا تھا اس کو فالو کرو، کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ بولو بھائی. یا نبی نے فرمایا کہ اتنے سارے قرآن کے نسخے ہوں گے، وہ نسخہ جو حضرت عثمان مرتب کرے اس کو فالو کرنا، باقیوں کو جلا دینا، کہیں لکھا ہے یہ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ حضرت عثمان کے دور میں ہر آدمی نے اخپل طریقے سے قرآن لکھا ہوا تھا، ہر ایک کی ترتیب دوسرے سے بولو نا ڈیفرنٹ تھی، مختلف تھی. حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ امت کو آپ اس اختلاف سے بچائیں جو یہود و نصارہ میں ہوا تھا. ان کی تورات میں تحریفیں شروع ہو گئیں، تو اس امت میں بھی قرآن میں کیا ہوں گی؟ لڑائیاں. ہر آدمی کی اپنی ترتیب ہے، ایک ترتیب پہ قرآن جمع ہونا چاہیے. حضرت عثمان نے صحابہ کو جمع کر کے ایک ترتیب پہ قرآن مرتب کیا اور باقی تمام نسخے جلا دیے، ختم کرا دیے. حالانکہ نبی نے اس کا حکم بولو نہیں دیا تھا. اور یہ جو قرآن ہم جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں، پہلے سورہ بقرہ، آل عمران، نبی نے یہ ترتیب متعین بولو نا نہیں کی ہے. لیکن آپ اس ترتیب کو چینج کر سکتے ہو؟ اب کوئی نیا قرآن لے کر آئے، یہی قرآن ہو لیکن ترتیب چینج ہو، مان لو گے اس کو؟ اور وہ یہ دلیل دے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے یا حدیث میں کہاں ہے کہ یہ والی ترتیب کو فالو کرنا ہے، وہ والی ترتیب کو فالو نہیں کرنا. جیسے یہ جاہلانہ اعتراض ہوگا، اسی طرح یہ بھی ایک جاہلانہ اعتراض ہے کہ 4 فقہ کو فالو کرنے کا کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے، 5واں کیوں نہیں بنا سکتے ہم؟ اور اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم چاروں کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ چاروں تورات اور انجیل کو مانتے تھے، قرآن حدیث کو ماننے والے اب پیدا ہوئے ہیں 15ویں صدی میں. انہوں نے گویا تورات اور انجیل پہ ریسرچ کر کے یہ مسائل لکھے ہیں. لفاظی ہے لفاظی. جیسے عورتوں کے حقوق کے نام پہ عورت کا استحصال ہو رہا ہے نا، عورت کی آزادی کے نام پہ بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ عورت کا. ایسے ہی قرآن و حدیث کی تحقیق کا نام پیش کیا جا رہا ہے، بیڑا قرآن و حدیث کا غرق کیا جا رہا ہے. امت لیبل اتحاد کا لگایا جا رہا ہے کہ ہم چاروں فقہ کو ختم کرتے ہیں، ایک قرآن پہ آ جاؤ، ایک حدیث پہ، لیبل اتحاد کا. لیکن عملاً 5واں فرقہ نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی 6واں نکال رہا ہے، کوئی 7واں نکال رہا ہے، کوئی 8واں نکال رہا ہے، اور لیبل سب نے بڑے خوشنما کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ امت کو متحد کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں قرآن لکھوں گا اور ایک کتاب میں جمع نہیں کروں گا اس کو، میں بقرہ سورہ الگ، سورہ بقرہ الگ ہوگی، صحیفوں پہ جیسے چمڑوں پہ ہوا کرتی تھی نا، اور اس طرح سے اب قرآن چھپے گا. سورہ بقرہ کی چند آیتیں ایک پیج پہ ہوں گی، آل عمران کی کچھ الگ چمڑے پہ ہوں گی، چمڑوں پہ لکھوں گا، کاغذ پہ بھی نہیں. اور اس طرح ایک مٹکے میں کاغذ کو جمع کروں گا، یہ قرآن ہے. اسے کوئی کہ بھائی یہ کون سا طریقہ؟ کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا. نبی کے دور میں قرآن واقعی ایسا ہی جمع ہوتا تھا. تو ہم کہیں گے جب ایک خلیفہ راشد نے ایک کام کیا امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، سب نے مان لیا، تو آپ کو بھی چاہیے اس کو مان لو. تو اسی طرح قرآن و سنت کے نام پہ جو ریسرچ کا کام ہے یہ کمپلیٹ پہلے ہو چکا ہے. اب نئی ریسرچ کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ نئے نئے فتنے آ کے آپ کو ریسرچ کے نام پہ الو بنا رہے ہیں. 3 طلاقوں کا 3 ہونا یا 1 ہے یا 3 ہے، یہ ریسرچ آج سے 1200-1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکی ہے. پوری امت کا اجماع ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اب اگر کوئی نیا فتویٰ لا کے دے رہا ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں، اس کی ریسرچ اٹھا کے اس دیوار پہ مار دو. سمجھ رہے ہو؟ بولے زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ریسرچ ہو چکی ہے. چاہے وہ کتنے ہی خوشنما نعرے لگا رہا ہو، قرآن، میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں، میں صرف یہ جو منکرین حدیث ہے نا، یہ صرف قرآن کو مانتے ہیں. ہم صرف اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، اللہ کے کلام. ایسے اللہ کا لفظ بڑا گاڑا گاڑا استعمال کرتے، حالانکہ اللہ کو مانتے ہوتے تو حدیث کو بھی مانتے. اسی طرح جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، اگر وہ واقعی مانتا ہے تو فقہا کو مانے گا، وہ مانے گا فقہا کو، کیونکہ قرآن اور حدیث نہیں بتایا ہے
کہ ہر ایک کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی. اس امت میں کچھ فقہا ہوں گے اور کچھ عام لوگ ہوں گے. عامی آدمی کا کام ہے فقہا کو فالو کرنا. یہ قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے. اگر کوئی خود فنٹر بن کے سب کچھ بنا ہوا ہے, وہ قرآن و سنت کو ماننے کا لیول لگا رہا ہے, حقیقت میں وہ قرآن و سنت کو نہیں مانتا. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ رات کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اچھا خیر, تو ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس امت میں بہت بڑی گمراہی سے ائمہ اربعہ نے, امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد ابن حنبل نے, ان لوگوں نے اس امت کو بچا لیا ہے. اگر یہ فقہ مدون نہ ہوتا, 1200-1300 سال پہلے ریٹن فارم میں نہ آتا, تو ہر نیا مفتی قرآن و سنت کے نام پہ نئی کتاب لکھ رہا ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ اور آج چوچو کا مربع بن چکا ہوتا دین. تو اس لیے امت کہتی ہے کہ انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے. اور جب بھی اسلامی حکومتیں دنیا میں آئی ہیں, انہی میں سے کسی ایک فقہ کو ایز اے لا نافذ کیا گیا ہے. افغانستان میں جب سے اسلام آیا فقہ حنفی ہے, آج بھی ہے, لا کا حصہ ہے. خلافت عثمانیہ 700-800 سال چلی ہے, فقہ حنفی تھا. اس سے پہلے خلافت عباس جو تھی, اس میں بھی زیادہ تر فقہ حنفی نافذ تھا. اندلس میں فقہ مالکیہ تھا. ایسا کہیں بھی نہیں ہوا کہ کوئی فقہ ہی نہ ہو, بس قرآن و حدیث پر عمل کریں گے. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ لا میں کوئی فقہ نہیں ہے, قرآن و سنت, کہ بھئی قرآن و سنت پہ عمل کریں گے. لیکن جس کا جب جی اٹھتا ہے قرآن و سنت کی غلط تشریح کر کے لا پاس کر کے بولو نافذ کر دے. خلا کا دیکھو نا, یہ جو آج کل عدالتوں میں خلا دیا جا رہا ہے, اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے. جج وہ قرآنی آیتیں باقاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ ان آیتوں کا وہ مفہوم کوئی بھی بیان نہیں کرتا جو مفہوم عدالت بیان کر رہی ہے. لیکن لیبل کیا لگا دیا؟ بولو قرآن و سنت. تو جب ایک فقہ کے پابند نہیں ہوتے نا تو پھر یہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اسلامی قانون صدیوں پہلے ریٹن فارم میں آ گیا. فقہا نے بتا دیا کہ بقرعید میں قربانی کا مطلب قربانی ہی ہے, کچھ اور اس کا مطلب بولو نہیں ہے. چاروں فقہ میں, فقہ حنفی میں بھی, مالکی میں بھی, شافعی میں بھی, حنبلی میں بھی, فقہا نے واضح طور پہ لکھ دیا کہ اگر آپ بقرعید کے دنوں میں اللہ کا تقرب, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جانور کی گردن بولو کاٹنی پڑے گی. اس امت نے اسلامی قانون کی حفاظت کی اور دین میں تحریف کے دروازوں سے روک لیا. اب قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی جانور کٹے گا, اتنے پیسے کسی غریب کو دیں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی. لیکن یہ 3 دن تک سہولت ہے, 10, 11, 12. چوتھے دن جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے, 5ویں دن جانور کاٹنا عبادت نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. جانور کاٹنا ان 3 دنوں میں عبادت ہے. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے ان 3 دن میں قربانی نہیں کر سکے, چوتھے دن جانور ملا, آپ کو گم ہو گیا تھا, اب اسے کاٹو نہیں. اب قربانی کا ٹائم کیا ہو گیا؟ ختم. اب وہ جانور پورا صدقہ کر دو, اگر کاٹ دیا تو گوشت صدقہ کر دو اس کا. لیکن اب کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے, وہ قربانی نہیں کہلائے گی, اب صدقہ کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب صدقہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو صدقہ عام دنوں میں عبادت ہے, 3 دن گزر جائیں صدقات و خیرات, اس میں جانور کاٹنا عبادت نہیں. اور ان 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں, اور یہ لبرل لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں. اتنا موٹا کٹا اٹھا کے لے آئے, یہ پیسے کسی غریب کو دینے کے لیے پورا سال ہے. اور اللہ کا شکر ہے جو قربانی خوش دلی سے کرتے ہیں وہ غریبوں کی مدد بھی خوش دلی سے کرتے ہیں. اور جو قربانی پہ اعتراضات کر رہے ہیں نا, ان کی آپ انکوائری کریں گے, پورے سال کسی غریب کی مدد کی ان کو توفیق نہیں ملی. جس کا دل یہاں بڑا ہے وہاں بھی اسی کا دل بڑا ہوتا ہے. جو یہاں اتنا بڑا کٹا لے کر آ رہا ہے اس کا مطلب کنجوس نہیں ہے, بڑا دل ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھا جانور ذبح کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کی مدد بھی یہ اچھے طریقے سے کرے گا, کیونکہ دونوں میں اللہ کی رضا مقصد ہے. تو اللہ نے گنجائش دی ہے, اچھا جانور لائیں, شو بازی نہیں ہونی چاہیے, دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی
پیسے ہیں نہیں, قرضے لے کے اتنا بڑا بیل لے آئے کہ محلے والے بولے ماشاءاللہ, اس کے بعد وہی کٹائے, باقی پورے سال پھر گھر میں تانے. قرآن نے کیا کہہ رہا ہے کہ نہ اتنے کنجوس بنو کہ ہاتھ گردن سے باندھ لو, نہ اتنا ہاتھ پھیلاؤ کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے. تو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں, ہر ایک کی چادر دوسرے سے مختلف. لوگ کہتے ہیں 20 لاکھ کا بیل کاٹ دیا, کتنا اسراف ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس کی 1 کروڑ 2 کروڑ روپے اس کی آمدن ہے, اس کے لیے 20 لاکھ 20 روپے کے برابر ہیں. تو ایک نارمل آدمی کے لیے 20 لاکھ اسراف ہوگا, ایک کروڑ پتی کے لیے 20 لاکھ اسراف نہیں ہوگا. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا ولیمے میں اتنا کھلا دیا اسراف ہے. بھائی غریب آدمی ولیمے میں زیادہ کھلائے گا اسراف ہے, کروڑ پتی ولیمے میں کم کھلائے گا تو کنجوسی ہے. تو اسراف ہر ایک کے حق میں الگ ڈیفینیشن ہے اس کی. سمجھتے ہو بات کو؟ تو اس لیے نہ دیکھا کرو 20 لاکھ 40 لاکھ, اس کا ہیڈ ہے کہ بھائی آپ کو اللہ نے جتنی حیثیت دی آپ اس حساب سے کر لو. زیادہ آمدن نہیں ہے, ایک گائے میں حصہ ڈال دو, اور گائے بھی ایسی ہو جس میں سوچنا پڑ رہا ہو کہ اس میں حصہ ہے کہ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ میں گائے لے آیا, اتنی چھوٹی سی تھی کہ اس میں 7 حصے تھے نا. تو ایک صاحب مجھے کہہ رہے کہ اس میں 7 ہو بھی جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. میں نے کہا کوشش کرتے ہیں. مل گیا تھا, میں اچھا لگ رہا تھا. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ اتنا بڑا بچڑا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کاش اس میں 14 حصے ہوتے. تو جیسی اللہ نے اوقات دی ہے, حیثیت دی, اس حساب سے لے کر آؤ. اپنی حیثیت کو ملحوظ رکھو اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور جانور پہلے لے آؤ تاکہ اس کی کھلائی پلائی بھی ہو, صحیح ہے نا, اس کو نہلائی دھلائی بھی ہو, اس کے ساتھ سیلفی ہیں بھی ہو, ٹھیک ہے نا, اور اس سے تھوڑی محبت بھی پیدا ہو جائے. جب محبت ہوگی تو کٹنے میں تھوڑا غم زیادہ ہوگا, اس میں قربانی کا عنصر بھی تھوڑا زیادہ ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے والد صاحب نے مجھے 3 مہینے پہلے ایک دمبا خرید کے دے دیا تھا قربانی کے لیے. اس دمبے کو میں روزانہ لے جاتا, اس کی سیوا کرتا, اس کو کھلاتا پلاتا, مستنڈا بنا دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن وہ کٹ رہا تھا میں اس کے سامنے نہیں تھا, میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور میں گھر سے باہر چلا. تو یہ قربانی کا عنصر اس میں زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گیا تھا. لیکن اللہ نے اس میں جانوروں پہ بھی رحم کیا ہے. ہندو کہہ سکتا ہے اتنا پیارا جانور جو اتنا مانوس تھا کیوں کاٹ دیا. نہیں کاٹتے تو اب ویسے ہی بڈھا ہو کے مر چکا ہوتا اب تک. ہندوستان میں ان گایوں کا حال دیکھو جن کو نہیں کاٹتے, بڈھی ہو کے پڑی رہتی ہیں, بھوک پیاس سے مرتی ہیں. تو اللہ نے جانوروں پہ بھی رحم کیا ہے. کٹنا ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے, ورنہ ان کو کوئی اتنا پروٹوکول دے گا نہیں. ان کی خوراکیں بہت ہیں. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اولاد پال لیتی ہے, جانور بوڑھا ہوتا ہے اس کے بچے نہیں پالتے اس کو, نہ اس کو انسان پالتا ہے نہ بچے پالتے ہیں. انڈیا میں جو گایوں کو ماں بنایا ہوا ہے نا انہوں نے, ذرا آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز دیکھیں, وہ ان کی مائیں جو جن کو گائے کو ماں کہتے ہیں, یہ گائے کس طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرتی ہیں, یہ سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ان کے حق میں بھی بہتر ہے کاٹ کے کھا جاؤ, یہ ان کے لیے بھی مفید ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق